تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نعمتیں عطا کرنے والا، فضل و احسان اور جود و سخاوت والا ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے تاکہ اسے خیر و بلائی کی کلید اور کنجی بنا دے۔ مخلوقات کو نفع بخشنے کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کا وصف اور تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت شاق اور گراں گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑھو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ سیرت نبوی اور نور رسالت کا وہ پہلو جو زندگی کو بیش قیمت بنا دیتا ہے، ایک مسلمان کی قدر و منزلت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اس کے سامنے ہدف کو متعین کر دیتا ہے، اسے معاشرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور لوگوں کے درمیان اسے متحرک اور سرگرم رہنے پر آمادہ کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمان نبوی ہے۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہے، اور اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کا دل خوش کر دیں، یا اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیں، یا اس کا قرض ادا کر دیں، یا اس سے اس کی بھوک کو دور کر دیں۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث کائنات، مخلوقات اور زندگی کی طرف دیکھنے میں مسلمان کی سمت کو درست کرتی ہے، اس کے راستے کو متوازن اور ہموار کرتی ہے، قطب نما کو سیدھا کرتی ہے۔ یہ حدیث اس لائق ہے کہ ہم اس کے الفاظ پر غور کریں، اس کے معنی مفہوم کو اچھی طرح سمجھیں، تاکہ معاشرے اور اس کے افراد کی رگوں میں اسلام کا ذائقہ اور دین کی مٹھاس گردش کرنے لگے، خاص طور پر جب خود بینی اور تفرد و انفرادیت کا بازار گرم ہو، خود پسندی بڑھ رہی ہو، ہمدردی کے جذبات سرد ہو کر منجمد ہو چکے ہوں، آپسی تعلقات کمزور پڑ چکے ہوں، اور مسلمان امت کے تئیں اپنے واجبات سے سبق دوش ہو چکا ہو، اپنے ملک و وطن کے تئیں اپنی مسئولیت سے دستبردار ہو چکا ہو، اور معاشرے میں اپنی ذمہ داری سے لاپرواہی برت رہا ہو۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے۔ رضا الہی کے طلبگاروں اور الہ العالمین کی طرف جلدی سے لپکنے والوں کے لیے یہ بڑی ترغیب کی بات ہے کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لائیں، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کریں، اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ اس جیسی ربانی اور نبوی تعلیمات دیکھ کر اسلام اپنے ماننے والوں کو عطا و بخشش، جود و سخاوت پر تربیت کر رہا ہے، معاشرے کے ہر فرد کو سخاوت اور خیر و بلائی کا سرچشمہ بناتا ہے۔ پھر جو اس راستے پر چل نکلتا ہے تو اس کی زندگی آسودہ اور اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اس پر برکات الہیہ کا نزول ہوتا ہے، اس لیے کہ نفع پہنچانا کامیابی کی کنجی اور دنیا و آخرت میں مقبولیت کا دروازہ ہے۔ نفع پہنچانے کے خواہاں شخص کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے خلوص نیت، روشن عقل، خیر کے کاموں سے محبت، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے بلند ہمت و حوصلہ، اور اس شرف کا حقدار بننے کے لیے نہ کسی مال کی ضرورت ہے اور نہ ہی دولت کی ضرورت ہے۔ اور جان لیجئے کہ ہر وہ قول و عمل جو دوسروں کی دنیاوی و اخروی زندگی سنوارنے میں کردار ادا کرے وہ بھی متعدی منفعت میں شامل ہے۔ چنانچہ نفع پہنچانے کے طریقے کسی دائرے کے اندر محدود نہیں ہے اور نہ ہی ان کا میدان تنگ ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں ٹھہر کر منصب نبوت سے متعلق سوچیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ وہ بھی مخلوق کو نفع پہنچانے اور انہیں شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور اسلام سے روشناس کرانے کے لیے ہی وضع کیا گیا ہے۔ سچی بات یہ ہے، انبیاء و سلف صالحین نے ہمارے لیے زندگانی منصوبوں کی عظیم داستانیں چھوڑی ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگیوں کو معمور کیا ہوا تھا۔ چنانچہ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید الہی کی طرف دعوت دی اور ایسے ایسے روشن مینارے گاڑ دیے کہ جن سے بعد میں آنے والی نسلیں روشنی پاتی رہیں گی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے قوم کی نجات کے لیے کشتی بنائی، اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی صدا پر لبیک کہا اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خانہ کعبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے توحید و عبادت کا قبلہ اور مرکز بن جائے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسی روشن شہراء پر چھوڑا کہ جس کی راتیں بھی دنوں کی مانند ہیں، صرف تباہ و برباد شخص ہی اس سے روگردانی کر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق و کردار، تربیتی اقدار اور عمدہ و بہترین امور کو ان میں راسخ کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس لوٹے، جس وقت آپ غار حرا میں آنے والے فرشتے کی وجہ سے دہشت میں مبتلا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا آپ کا خیال صحیح نہیں، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کے خوگر ہیں، سچائی کے پیکر ہیں، بے کسوں کا سہارا ہیں، مفلسوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ تمام حالات دوسروں کو وسیع پیمانے پر نفع فائدہ پہنچانے سے متعلقہ ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ انسان کو رسوائی، غم و حزن اور اذیت و تکلیف سے بچاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں فرمایا ہے، اقوال زری کا ایک مشہور قول ہے، بے شک نیک اعمال انسان کو اس وقت سنبھالا دیتے ہیں جب وہ لڑکھڑاتا ہے، اور اگر وہ گرنے لگے تو اسے سہارا دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سبق سیکھا اور اسے اچھی طرح سمجھا، اور لوگوں کو نفع و فائدہ دینے کے تعلق سے انتہائی خوبصورت مثالیں قائم کی۔ ان میں سے ہر صحابی نے اپنی زندگی کے منصوبوں میں اپنی خداداد صلاحیت
صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جن کے لازوال نقوش امت اسلامیہ میں باقی رہیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کو کئی بڑے بڑے چیلنجز، امتحانات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے بڑا چیلنج بہت سے قبائل کا مرتد ہو کے اسلام سے نکل جانا بھی تھا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا روب و دبدبا اور قوت واپس لٹایا، ان کی کوششوں سے امت میں پھر سے استحکام اور استقرار پیدا ہو گیا۔ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امت کی طرف سے ایک فرض کفایہ کی ادائیگی کو نبھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا، پھر اسلامی ممالک میں اس کی نشر و اشاعت کی تاکہ اس سے قرآن مجید ضائع ہونے سے بچا سکے اور کتاب اللہ کے لیے ایک ہی مرجع امت کے لیے محفوظ کر سکے۔ چنانچہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا جو آج تک باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا شمار مالدار اور صاحب ثروت صحابہ کرام میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال بہانے والے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک بار ساز و سامان اور غلے اناج سے لدا ہوا پورا قافلہ ہی راہ الہی میں صدقہ کر دیا تھا۔ جب انہیں پتا چلا کہ مسلمان اس وقت ضرورت مند ہیں تو اپنے مال و زر کو لوگوں کے فائدے کے لیے اور ان کی مشقت و پریشانی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے نچھاور کر دیا۔ اور جلیل القدر صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مدینہ کی جانب انہیں روانہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیں۔ چنانچہ انہوں نے دعوت اور تعلیم کے میدان میں عظیم فائدہ پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی دانشمندی اور حکیمانہ مشورے دیکھیے کہ جو تاریخ اسلام کے اعصاب شکن حالات میں بہت مؤثر ثابت ہوئے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، وہ زندگی بھر مسلمانوں کی نسلوں کو وہی تعلیم دیتے رہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ چنانچہ احادیث اور سیرت نبوی کو روایت کرنے میں اس کا بہت گہرا اثر پڑا اور بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ امت کو فائدہ پہنچانے کے کئی طریقے اور مختلف شکلیں ہیں، کبھی اسلام کے پھیلاؤ اور اس کی اعلیٰ اقدار کے فروغ کے ذریعے، تو کبھی ضرورت مندوں کی مدد اور غریبوں مسکینوں کی امداد کے ذریعے، کبھی مساجد کی تعمیر کے ذریعے، تو کبھی حفظ القرآن کی کلاسوں کے قیام اور خیراتی اداروں میں معاونت کے ذریعے، نیز اپنے وطن کو فائدہ پہنچا کر بھی جہاں اس نے پرورش پائی ہے، جس کی آغوش میں سانسیں لی ہیں، جس کے صاف شفاف چشموں سے سراب ہوا ہے، تو چنانچہ انسان کو چاہیے کہ ملکی اداروں کی تعمیر میں حصہ لے، اس کی رفعت شان اور ترقی کے لیے کردار ادا کرے، اس کی سربلندی اور عروج کے لیے مصروف عمل رہے اور اس کے استحکام و یکجہتی کے لیے کوشاں رہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زندگی کا ایک ہی بڑا منصوبہ بنا لیتے ہیں جو انسانیت کی بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے، جس کا نصب العین وقتی اور مکانی حد بندی سے کہیں اوپر اور بلند ہوتا ہے، وہ اس کی وفات کے بعد بھی آنے والی نسلوں تک فائدے کا سبب بنا رہتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی ہمتیں بلند اور امنگیں عظیم ہوتی ہیں، وہ اپنی زندگی کو ایک عظیم منصوبے اور ایسے اعلیٰ ہدف اور مقصد کے لیے وقف کر دیتے ہیں جو ان کی زندگی کو اور بعد میں آنے والی نسلوں کی زندگی کو معمور کر دیتا ہے۔ لوگ اس سے بھرپور فائدے اٹھاتے ہیں اور وہ ہمیشہ معاشرے کے معیار کو بلند کرنے کے لیے تگودو میں رہتا ہے، ایسی خدمات انجام دیتا ہے جو علم، معیشت، صحت، خیر و بلائی، رضا کرانہ کام اور تعمیر و ترقی کے کسی بھی شعبہ سے متعلقہ ہو، وہ مصروف عمل ہی رہتا ہے۔ زندگی کا منصوبہ چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر نیت خالص ہو تو وہ بڑا بن جاتا ہے۔ یہ منصوبہ ایک پیغام ہوتا ہے جسے اس کا حامل پوری زندگی اٹھائے رکھتا ہے، وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس کے لیے کام کرتا ہے، اس کی تکمیل کے لیے اپنی محنت، وقت اور مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا اثر اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہے، اس کا فائدہ اور اجر و ثواب اس کے اعمال کے ترازو میں بڑھتا رہے۔ جو شخص خالص نیت رکھے اور اس کا مقصد اپنے رب کی رضا ہو، وہ اپنی مراد کو پا ہی لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی محنت میں برکتیں فرماتا ہے۔ زندگی کا منصوبہ بسا اوقات کئی سالوں کی محنت اور انتظار کا متقاضی ہوتا ہے تاکہ اس کے ثمرات حاصل ہوں، لیکن بلند ہمت افراد کے سامنے رکاوٹیں کبھی حائل نہیں ہوا کرتی اور نہ ہی ناکامی ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے، بلکہ وہ سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ صبر وہ ایندھن ہے جو عمل کی شمع کو روشن رکھتا ہے اور انسان کو مستقل مزاجی اور ہمیشگی کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اور بسا اوقات عمل تو معمولی سا ہوتا ہے مگر اس کے عظیم اثرات دیر آنے والی نسلوں تک باقی رہتے ہیں۔ ہم اپنی اس حالیہ زندگی میں ہی دیکھ لیں تو آپ کو دائمی منصوبے تشکیل دینے والے افراد ہی ایسے ملیں گے جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی۔ کچھ نے اسکولوں اور یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھی تو کچھ نے ہسپتال قائم کیے، کچھ نے علوم و معارف کی ترقی میں حصہ لیا تو کچھ نے علم کی ترویج و اشاعت، اقدار کی نشو و نما اور اللہ کی طرف دعوت دینے کے کام سر انجام دیے۔ تاریخ نے ان کے نام محفوظ کر لیے اور پروردگار نے ان کے اجر و ثواب کو محفوظ کر لیا۔ یہ اس لیے کہ وہ ذاتی شہرت اور عزت و وقار کی تلاش میں نہیں رہے بلکہ انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کو ترجیح دی، اپنی قوم کی سربلندی اور وطن کی ترقی کی راہیں تلاش کی۔ یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें अदम से पैदा किया और अपने बंदों को बेशुमार नेमतें अता की। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, जिसने कलम के जरिए सिखाया। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जिन्होंने हमें आजिज़ी, काहली और बुढ़ापे से पनाह मांगने की तालीम दी। अल्लाह ताला उन पर, उनकी आल और सहाबा किराम पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए जो आला रुतबे और ओजे कमाल पर फाइज थे। हम्दो सलात के बाद मैं अपने आप को और आप सबको अल्लाह ताला से डरने की वसीयत करता हूँ। इस दौर में जहाँ हवादिस व वाक़यात तेजी से पेश आ रहे हैं और मफादात बाहम उलझते और पेचीदा होते हैं, तो ये एहसास होता है कि हमें उन अजीम मज़ामीन को फिर से ताज़ा करने की कितनी अशद जरूरत है जो मुआशरे को तरक्की फराहम कर सकें और ऐसी पेशकदमी की बुनियाद रखें जो वतन को बुलंद कर दे और उम्मत की कुव्वत को मजीद पुख्ता व मजबूत कर दे। आज उम्मत को हर कार आमद कोशिश और ऐसे मंसूबे की जरूरत है जो आने वाली नस्लों के लिए खैर व भलाई का बाइस बने, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, और जो नेकी भी तुम अपनी जानों के लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ पाओगे कि वो बेहतर और सवाब में कहीं बड़ी है। अल्लाह के बंदो, दुरूद व सलाम भेजो रसूल हादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस बात का तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजते रहा करो। ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर रहमतें नाज़िल फरमा और आपके साथियों पर। ऐ अल्लाह तो खुलफाए राशिदीन, हिदायत याफ्ता इमामों अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और तमाम सहाबा किराम और उनके आलो असहाब सबसे राजी हो जा। उनके साथ साथ अपने अफ़्व दरगुज़र से हमसे भी राजी हो जा। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा। कुफ्र और अहले कुफ्र को ज़लील और रुस्वा फरमा। इस मुल्क और तमाम मुस्लिम ममालिक को अमन व अमान का कहवारा बना। ऐ अल्लाह हम तुझसे जन्नत का सवाल करते हैं और हर ऐसे कौल व फ़ेल की तौफीक का सवाल करते हैं जो हमें जन्नत से करीब कर दे। या अल्लाह हम जहन्नम की आग से तेरी पनाह चाहते हैं और हर ऐसे कौल व फ़ेल से भी जो हमें जहन्नम के करीब कर दे। ऐ अल्लाह हम तुझसे हर भलाई का सवाल करते हैं, खा वो जल्दी मिलने वाली है या देर से, उसे हम जानते हैं या नहीं जानते, और हर उस बुराई से तेरी पनाह मांगते हैं जो जल्दी आने वाली है या देर से, उसे हम जानते हैं या नहीं जानते। ऐ हमारे परवरदिगार हमारी मदद फरमा, हमारे खिलाफ किसी की मदद न करना। ऐ परवरदिगार अहले फिलिस्तीन पर जो मुसीबत आई है और तकलीफ आई है वो तू जानता है, उसे दूर करने पर तू कादिर है। ऐ हमारे परवरदिगार उनकी मुसीबत और तकलीफ को दूर फरमा। वो नंगे पाँव हैं तो उन्हें पहनने का सामान मुहैया फरमा, वो भूखे हैं तो उन्हें खाना आता फरमा, वो नंगे बदन है तो उन्हें लिबास मुहैया फरमा, वो मजलूम है उन्हें फतह याब फरमा। या अल्लाह तू अपने और उनके दुश्मन जालिम सहूनी यहूदियों के खिलाफ उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह तू ही माबूद बरहक है, तेरे अलावा कोई माबूद हक नहीं। ऐ अल्लाह तू गनी है और तू बेपरवाह है और हम फकीर और लाचार हैं, हमारे ऊपर बारिश का नज़ूल फरमा और हमें ना उम्मीदों में से ना करना। ऐ अल्लाह बारिश का नज़ूल फरमा। ऐ अल्लाह रहमत वाली बारिश हो, आज़ाब वाली, अज़माइश वाली, तहस नहस करने वाली और गर्क करने वाली ना हो। ऐ अल्लाह उसके जरिए तू इलाकों को शादाब कर दे, बंदों को सैराब कर दे, शहरों वालों और देहातियों के लिए एक लंबे अरसे तक नफा देने वाली बना दे। ऐ अल्लाह हमारे इमाम खादिम हरमैन शरीफैन और उनके वलियात को अपने पसंदीदा कामों की तौफीक अता फरमा, उनके जरिए इस्लाम और मुसलमानों को नफा पहुंचा और तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को अपनी किताब कुरान मजीद पर अमल पैरा होने और शरीयत के निफाज की तौफीक अता फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भी भलाई दे और हमें आग के अज़ाब से बचा। ऐ हमारे परवरदिगार हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें ना बख्शा और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम जरूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। बेशक अल्लाह ताला अदल एहसान और क़राबत वाले को देने का हुक्म देता है, बेहयाई और बुराई और सरकशी से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो और तुम अल्लाह ताला को याद करो, वो तुम्हें याद करेगा, उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो, वो तुम्हें मजीद नवाजेगा। यकीनन अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ा है, अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो।